تکلیف عمل فرمائے. بہت ہی پیاری شخصیت ذاکر چودھری زہیر مہدی انشاءاللہ کچھ اعلانات میں اس مار فرما لو. انشاءاللہ اسے امام بارگاہ 11 ذی الحج سید فخر حسین شاہ بہت ہی عقیدت نال عشق نال ذکر جناب جوڑی مسلم بن عقیل اور جناب مسلم دی شاعری سلسلے انشاءاللہ 11 ذی الحج میں بہت ہی پیارا پروگرام انشاءاللہ ذکر ہے ہی بہت پیارا جدے پڑھنے والے محمد صاحب جناب زوار عالم عباس بھٹی ذاکر کلیم عباس چلانا جناب اسکر اقبانی اس کے علاوہ نجف عباس بہت سال انشاءاللہ مجلس اعزاز اس امام بارگاہ عید القربان تو دوسرے دن انشاءاللہ 11 ذی الحج کو امام بارگاہ ٹھیک 1:15 بجے شروع ہو جاتی. آخر تک پرساداری ماتمداری ماتمی ازادار قسم تمام ازادارہ مومن کی گزارش ہے کہ 11 ذی الحج جناب مسلم دی جوڑی دی شہادت سلسلے انشاءاللہ بھی رکیہ دوسرا لینا ہے ضرور حاضر ہو گیا ضرور شامل ہو گیا. اس کے علاوہ مڑیالہ سیدہ 8 ذی الحج میں یعنی عید تو 2 دن پہلے انشاءاللہ مجلس پاک ہو رہی ہے. بواسیت تہذیب الحسن شاہ صاحب مجلس پاک کرا رہے ہیں. ذاکر حبیب رضا حیدری بننے کی تار انشاءاللہ پرسن 5:06 اس تو پہلے 2 ذاکرین کوئی پرسن انشاءاللہ 8 ذی الحج میں مڑیالہ سیدہ مجلس پاک اسی میں شامل ہو گئے ضرور ثواب عظیم حاصل کرے. اس کے علاوہ ایک اور اعلان کر دیا ہے تہذیب شاہ صاحب نے 11 سفر اسپے صاحب سلام مجلس اعزاز انشاءاللہ مڑیالہ سیدہ بہت بڑا پروگرام محمد والے محمد ذکر کا ذاکر ملک سکلین عباس گلو صاحب پتھر ذاکر قاضی وسیم عباس صاحب خانے وال ذاکر اعجاز حسین جھنڈی علامہ غلام جعفر جدوئی صاحب ذاکر سید سجاد در شماری سیدہ ذاکر حبیب رضا حیدری ذاکر تقی عباس قیامت ذاکر محسن عباس ساجد اس طرح انشاءاللہ ذاکرین علماء اکرام پرسن 11 سفر مظفر انشاءاللہ مریالہ سیدہ مجلس اعزاز حسب سابق سالانہ اسی تمام شامل ہو کے ثواب عظیم حاصل کر سو. جناب کے سامنے شہنشاہ فضائل مصائب بہت پیاری شخصیت بہت سونا ذکر کرنا ہے جناب چودھری ذاکر زہیر حسن صاحب چکری راولپنڈی انشاءاللہ اپنی مرضی کے ٹائم نال کے پرسن نظمات ذاکر کتاب سنگنسی انشاءاللہ پرسن. نعرہ تکبیر اچھا بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. مجلس دے وچ آندے ہیں کچھ روح پر درد میں جانے تو سمے نہیں آتے اس مجلس سے بڑے پرسنار آئے بیٹھے کوئی شانت پڑھ کے آئے بیٹھے بڑے سفر کر کے محمد والے محمد تشریف لیاتے مجلس دے وچ آندے ہیں کچھ روح پر درد مزاجے شبیر دے سنگتی ٹرنا دے نتے چھوڑ کے شام دا راجے گل البنین قواتی سبرا جیدہ نہیں موجود علاجے سجاد کو بھیڑ کو گنا آندہ ہے جیدہ شفر نے لٹے
میں تشریف فرما ہو اپنے مرحوم کی بخشش کے بارے میں مجلس کے مربی کی بخشش سے ہی دفعہ صورت فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار علیہم وحافظم وقائم وناصرم ودلیلم وعلیم حتی تسلمہ ارزقا دوما وتمتع فیہا طویلا۔ اللہم عجل بولیک الحجۃ۔ سب تو پہلی اور سب کو بڑی دعا کوشش کرے سو آپ انسانی کے سو میرا اللہ سارے بار میں امام کا ظہور چل فرما، مالک سارے بار میں امام کا ظہور چل فرما۔ ایسے قابل پڑھ لیے جو اپنے بار میں امام کی زیارت کر سکتے۔ آئیے دن صدقہ میرا اللہ جتنے حاضر بیٹھے جو حاجات نہیں کر سکتا علی اکبر دبابی دن علیہ مالک قبول فرما۔ بانیان کی سفیدہ میرا اللہ اپنی بارگاہ قبول کرنا۔ جس بندے فارغ اداری میں شریک ہوئے حصہ پائے مالک کی توفیقات کی اضافہ کرنا۔ جتنے بیمار ہیں آئے دن صدقہ مالک اللہ شفا عطا فرما۔ بالخصوص قاضی صاحب بیمار ہیں تھے میرا اللہ انہوں نے مکمل شفا عطا فرما۔ جتنے بھی اولاد ہیں صدقہ علی بادشاہ کی بھی اولاد دیتا اولاد نبینا عطا فرما۔ جنہیں حال تک آمین کی زحمت نہیں کی تھی کوشش کرے سو ہوں پڑھے اس کی بہت بڑی دعا ہے آپ نے اس کے آمین آپ سے اچھی آواز نال میرا اللہ کے نواستے سلطان کربلا بھی آخری سجدے دار اس مجلس سے جتنے عزادار حاضر بیٹھے ان کسی عزادار کو اس وقت تک موت نہ ہوئے جب تک لیے پر جواب شہر مالک کے نصارن کربلا کی زیارت نصیب فرما، نصارن نجف اشرف کی زیارت نصیب فرما، مالک نصارن مشرق مقدس کی زیارت نصیب فرما۔ ایسی صلوات ہوئے جو ساری دعاؤں قبول ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حکم قرآن کا سواب، نعرہ حیدری۔ کوشش کرے سو جتنے بیٹھے دو ہاتھ بلند، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاک سید آل دشمن تلانت، امام رضا کے قاتل تلانت، عزت والی مشرق مولا رضا کے بابا سے بلند صلوات۔ امام پر کھڑو کہ بارش کی لیکن اندر نہیں آئے بس پھر آپ نے قسمت ہے لیکن میرے تھی بیٹھے ہو انشاءاللہ جنت بن ویسی آپ پھر صاف کرائے کتنا بختہ لو مجتہد ہو سی کتنا خوش نصیب و عالم دین ہو سی جنہیں پیدا ہون دی دعا بار میں امام کی
سمجھ آ رہی ہے نا صاحب؟ کتنا خوش قسمت اسلام، کتنا بختہ لفظ جی وہ مجتہد ہے، وہ عالم دین ہے، جہدے پیدا ہونے کی دعا پڑے امام زمان۔ چلو ایک گل سنو، کون ہے امام زمانہ؟ پہلی گل سمجھ آ گئی، پھر حصے کی عبادت ہو رہی سی، اشارہ پہ کرے گا کون ہے امام زمانہ۔ اس کو آسان خوبصورت لفظ لانا، جس ہستی واسطے اللہ قیامت روکے اس ہستی نو امام زمانہ۔ ہاتھ اٹھے سلوار میں نکلنا تھوڑا تھوڑا بولے سو جنت بن گئی سی، یعنی اس ٹائم تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک 12ویں امام کو ضرور اے بزرگ جتنی جاری دیکھو میرے سامنے اس بڑی سونی بات کی دعا کر سکے جڑے ہم عمر جوان مالکی برا بیٹھے ہو اگلی سطر کے بزرگ بولے تو انہوں نے مرضی کی گل احسان کرے سے، لیکن جڑے ہم عمر مالکی برا بیٹھے ہو ان تھوڑی کئی کا حق ادا ہونا چاہیے۔ کون ہے امام زمانہ؟ یا ان کا کھان جن دے لباں دی جنبش کا خود کعبہ انتظار کرے، اس ہستی نو امام زمانہ۔ ایک تعارف اور کروائے گا کون ہے امام زمانہ؟ آدم تو لے کے خاتم تک، خاتم تو لے کے امام حسن عسکری تک جس ہستی کا 11 امام انتظار کرے اس ہستی نو امام زمانہ۔ تو کتنے بختان و عالم دین ہے، کتنا خوش قسمت و مجتہد ہے جنہا نام پر امام ہے، اور اس مجتہد کا نام صرف نہیں رکھا بلکہ اس نے پیدا ہونے دعا نہیں کی، بلکہ اس کا نام ہی بڑے امام نے رکھی۔ اور جو ہے صرف پیدا ہونے کی دعا نہیں کی بھائی یہ پیدا ہو گئی، اتنا خوش قسمت ہے یہ شخصیت جن کا نام ہی بڑے امام ہے۔ تاریخ نے لکھے ان کا نام شیخ صدوق۔ جو ہے اچھا 4 مہینے کی روٹین ہے سی نا کرونا کی وجہ سے بھائی ذاکر ہی کھول کے مجلس سے مومن ہی داد دینا ہو جی کہ ایسی کوئی روٹین ہے، ایسی گندی بیماری آئی ہے، بندے کوشش کی ہے فخر خیال کیا کرونا کو کے بہانہ رکھ کے ذکر بتا لیں، لیکن لاک ڈاؤن میں چلو 1-2 مریضاں بڑھیاں ہیں، لیکن جتنا گیا بندے کوشش کی ہے ذکر مکمل، لیکن اس کو زیادہ تعداد 4-17 میں کل پرسوں مٹی بڑی سکیم تھی تو بڑی دار ملی پتہ نہیں سیدہ لیکن اتنی دار جیسے تو میں بھی بڑے ہو اسلام آباد میں تھے بڑے ہاتھ کی دعا کے 4-17 دے بندے کوشش کی ہے کہ ذکر بک مجھے انہوں نے اس کے 4-17 سنائے ہر طرف یہ کرونا کی وبا پھیل رہی ہے۔ اور کچھ ربائی سن لیتے ہو؟ اچھا بولو ہر طرف کرونا کی وبا پھیل رہی ہے، اے خوف زدہ دنیا قضا پھیل رہی ہے، ارے کیوں اس ذکر کو بند کرنے پہ تلے ہو جس ذکر سے دنیا میں شفا پھیل رہی ہے۔ اس مجتہد کا نام تاریخ نے شیخ صدوق لکھا اور اس کا نام امام نے اور جس کتاب میں مجلس سنانی ہے مجلس اور جو جس کتاب میں میں مجلس سنانی ہے ساری اس کتاب کا نام ہے مجالس یعنی کہ سچیاں دی مجلس دھیان بجلی مجالس صدوق میں شیخ صدوق نے جتنیاں روایتاں کوٹ کیتیاں جتنیاں روایتاں لکھی ہیں اس روایت کا راوی امیر المومنین علی بادشاہ آپ کو میں کوشش کرے سو پچھلے ہزار تک آواز بھی نہیں یعنی کہ جتنیاں روایتاں شیخ صدوق نے مجالس صدوق لکھی ہیں وہ علی بادشاہ کو لی مجالس صدوق چلی بادشاہ کا ایک فرمان پہ پڑھنا یہ میری مجلس ہے یہ میری مضمون کا پلاٹ ہے اس سے میں عمارت کھڑی کرنی ہے تو جنت پڑھ ویسی نجف کا والی حسن حسین کا بابا پہ فرمائندہ ہے یاد رکھے جس انسان بارش کے قطرے تو زیادہ ہو حسن حسین کا بابا پہ فرمائندہ سیدہ علیہ جس انسان دے گناہ زمین اور آسمان دے
فاصلے تو بھی زیادہ ہو فرمان پہ تمام پڑھنے جو تھوڑی دور کا میرے مولا فرمائے جس انسان دے گناہ درخت دے پتیاں تو بھی زیادہ ہوئے پتہ نہیں ہے علاقے دے کتنی میں فقط چاہیے کوئی مجمع دار دے وے تے حق ادا ہوندے بطول دا وارث پہ فرمائے یاد رکھے جس انسان دے کتنے گناہ ہوئے وہ انسان خلوص نیت نال مشہد میرے رضا دی ذری چم لے میں اللہ سارے گناہ جو ہے مولا فرماتے ہیں خلوص نیت نال جڑا مشہد میری رضا دی ذری جی بسم اللہ میں علی پیازا اللہ دے گناہ معاف یہ تو سرکاری کی بات جا پہ فرماتے ہیں قول مصطفیٰ کیا ہے حسین دا نانا پہ فرماتے جیڑا بندہ مشہد ویسی جنت دا انتظار حسین دا نانا پہ فرماتے جیڑا بندہ مدینے آسی فقط میں محمد کی زیارت کر سکتا جیڑا بندہ کربلا ویسی فقط میرے حسین کی زیارت کر سکتا جیڑا نجف ویسی فقط میرے علی کی زیارت کر سکتا بطول دا بابا فرماتے جیڑا چاند رہے ایک جگہ تے کھلو کے چوتھا کی زیارت کرا وہ مشہد میرے رضا دی ذری اور جب مولا رضا ہے نا خراسان تو جو میں گل شروع کر دیتی ہوں جب امام رضا خراسان ہے بندیاں مولا کی سواری کا استقبال تو جو ہے بندیاں مولا کی سواری کا استقبال کیا بولنا اسی میرے نال جدی دھیان میرے پاس بس دھیان دے کرو میں تھوڑے کوئی اور کچھ نہیں منگا میں تھوڑے کرا دیا کئیاں بندیاں ہاتھ خرچ کاغذ قلم چاہے مولا کی سواری کا استقبال مولا کے چہرے کے نقاب ہے ان بندیاں انہیں سامنے آ کے لو جی ایک اشارہ نے اشارہ کی قدر کر سکے جن بزرگوں کو سنے مولا کے سامنے آ کے کچھ لوگ پہ آتے ہیں جب رسول اللہ آج ساڑھے کو کاغذ ہی ہے آج ساڑھے کو قلم ہی ہے آج ساڑھے کو کاغذ ہی ہے مولا آج ساڑھے کو قلم ہی ہے مولا کوئی حدیث تو سب کو دسو امام رضا حدیث دسی انہاں بندیاں آپ نے اپنے گھر شام کے رکھ لی کیوں عرب دے وچ کوئی بندہ پاگل ہو گیا کوئی جھلا ہو گیا او مولا رضا دی دسویں حدیث پاگل تے پھوکنا او پاگل ٹھیک ہو ویندا ہا سیدہ اگر پتہ نہیں حق ادا ہوئے سی حدیث کرتے اس انڈیا دے عالم دین لکھے کتنا بڑا ظلم کیتا ہے تاریخ نے جن کی زبان جو نکلی ہوئی حدیث نال ایک پاگل ٹھیک ہو سکتا دس نالے محزیان کی میں ہو سکتا مولا نے حدیث کر دی مولا کے فرماتے یاد رکھ بولو کو اے حدیث میں میرے باب موسیٰ کاظم دس میرے باب موسیٰ کاظم میرے دادے جعفر صادق میرے دادے جعفر صادق کو میرے دادے محمد باقر دسی میرے دادے محمد باقر نے میرے دادے سجاد دسی ہے میرے دادے سجاد نے میرے دادے حسین دسی ہے میرے دادے حسین نے میرے دادے حسن دسی ہے میرے دادے حسن نے میرے دادے علی دسی ہے اے حدیث میرے دادے علی نے میرے نانے محمد دسی ہے میرے نانے محمد نے جبریل دسی ہے جبریل نے لوح دسی ہے لوح نے قلم دسی ہے قلم نے اللہ دسی ڈائریکٹ جبریل نہیں پہلے لوح قلم پھر جبریل اور یاد رکھے اہل بیت کا بیٹا جبریل کا محتاج بھی نہیں
سرکار علی بادشاہ کو سے پوچھا نا مولا چلو میں موضوع پہ پڑھتا شیطان چپ کر کے چھوڑ دے کوئی اور میں جڑے روزمرہ کے مضمون پڑھے ہوئے وہ پڑھتا تو میں ڈھیر بڑی داد مل رہی علی بادشاہ کو پوچھا گیا یا رسول اللہ کے دا اس کا زمین پہ رہ کے آسمان کی خبریں جانتے ہو آسمان پہ رہ کے زمین کی جانتے ہو کہ درمیان جبریل کمال مولا فرماتے ہیں بندے خدا اگر درمیان جبریل نہ ہوتا مخلوق سن خدا سمجھ پڑے ان سجدے کر کر کے دسے میں کوئی ایسی ذات ہے جن کو 114 ہی سجدے کریں میں ذاکری چھوڑ دیتا ہوں میں جتنا انعام ان سمجھتا ہوں دیتا ہوں میں کوئی بندہ ہی کو مجھ میں ٹوٹ کے دسے کہ 14 کا کوئی خطبہ توحید کو بغیر شروع ہے 14 نے خود ان سجدے کر کر کے دسے کوئی ایسی ذات ہے جن کو 114 ہی سجدے مولا رضا نے اس کو جو ہے باغ میں ایک قیام کی تاکہ باغ میں جان کے قیام مولا نے لوگوں والے میں پانی دیو میں کو پانی کی ضرورت وہ لوگ آتے مولا تو پتھر ہے سنگرے تے پانی ہے کوئی نہ امتی بولے یا نہ بولے جتھے جتھے کوئی سید بیٹھے پتہ لگے سی مجھے حدیث سنتر تے کتھے کتھے سید بیٹھے سید نہ بولے سنتے کون بولے سی لوگ آتے مولا تو پتھر ہے سنگرے تے پانی ہے کوئی نہ امام رضا سجا پیر بتا کے آدم ہوئے میری دادی زہرا دا حق میں تے پانی نہ ہوئے ہن بولے سنگا جی کوئی کہتا سونا دا نہیں سونا ہوئے میری دادی دا حق میں تے پانی نہ ہوئے مولا نے میں پیر کی ٹھوکر ماری چشمہ پانی دا چشمہ اتھو دے لوگ بھاج پہ ہیں موئی سب ایک کہ او لوگ بھاج پہ جڑے مٹی دے برتن بناؤں تو کاروبار اے بڑے کو جی کوئی نہ ہوتا ہے نمک بن دے کہ پال ریوڑی بن دی وجہ ہے او لوگ بھاج پہ جڑے اس ٹائم اٹھے مٹی دے برتن بنن دے میں پہلی دفعہ آیا پتہ نہیں شامی کسی کی رزلٹ کڑے سو مجلس پہ ویسے نتیجہ وہ نہیں دینا جو مجلس سے بیٹھے ہوئے پھر بات دے رہے ہیں کہ فیس بک استعمال پہ کرنے کو نہیں یاد کریں نہیں بلانے کچھ نہیں پڑھا کہ بلانا چنگا پڑ گئے پھر بیٹھے اگر رات بستر سے بھی گل یاد آئے کہ میرے حق کی دعا کر سکتے اشارہ پہ کرنا کریمی اپنی امام رضا دی کریمی بے کر لوگ بھج پہ قدمہ تے جھان کے آدم یا رسول اللہ اسی لوگ بڑے دیں مٹی کے برتن سامنے ہونی پونڈی بڑی دوروں مٹی مولا کی ساڑی بھی تو مدد کرو امام رضا کی سچی انگل کا اشارہ کر کے آدم تو ہم کہیں اور کھیپا ہر پتھر دے انہاں لوگاں ڈٹھا پتھر دا پہاڑ مٹی دا پتھر دا پہاڑ مٹی دا پتھر اتھو ایک بندہ ویدا پہ ہے سارا موجہ ویدا پہ اتھو اٹھیا سدھا مامون دے دربار جی میں سنتا پھرنا ڈھیلے ڈھیلے میں ڈھیلا ڈھیلا شروع ہو کوئی بندہ اٹھ کے کرسی نہ دے او بندہ اٹھیا سیدھا مولا دیکھو مولا دربارے مامون نہیں پڑھا مناظر ہے مولا کو کتابیں پڑھ لو ہائے 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 کائنات پرواد میں نہ پڑھے میں امام دے جواب مولا دربارے مامون نہیں پڑھ بلایا گیا بڑے مناظر ہے کوئی تیاری کر لو کتابیں پڑھ لو حجت خدا
خدا مسکرا کے آتے ہیں ہم آتے ہیں یہ تو مدینے والا محمد آ گیا ہے ہر سال مولا کی طرح کہنے لگے ہر سال کبھی کو کرا ایسا نہ ہو کہ بیماروں میں شفا ہو جائے ہر کچھ اتنا تک پیسہ بڑے حق کی بات تو آپ کا میرے مدینے والا رضا مصطفیٰ اگر سفر کیتا جاوے بڑا بڑے ہو مہربانی تو صحیح یہ سمجھ رہو بڑا رسم اس بلائی پر کیا سوالنا اور یاد رکھے جب بھی کوئی بندہ مولا رضا کی شریف کے وجہ نہ کرائے سلام نہیں السلام علیکم یا انیس المؤمنین اے مومنان محبت کرنے والا امام صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا انیس الغریبین اے غریبان محبت کرنے والا امام صلی اللہ علیہ وسلم جس سیدہ علیہ سے طالب علم دار نبی کی دکھی ویسا تیجے سلام نے توجہ فرمائش کو السلام علیکم یا عالم آل محمد اے آل محمد دے بیڑے دا عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بلائی میں سوال ایک آدھا نہیں جو ہے اس بلائی میں سوال آنے جو امام نے سوال کرے سے جنہیں صاحب مطالعہ تعین کرے سے میں نوکر دی 18,000 بڑے امام کے سوال کتنا جی بغیر کوئی لمحہ ضائع کیتے بغیر کوئی وقت ضائع کیتے تو آٹے امام نے اس دربار میں 18,000 سوال کا جواب دیتا ہے کل تو نمبر من کیا دیں السلام علیکم یا عالم پہلا سوال اور اٹھو بندہ اور نکر مولا کل میں بغیر سجدے سے نماز پڑھی مولا قبول ہے فرمایا کہ کل پڑھی ہو قبول دو میرے بزرگ پہ جو بڑی داد چوکھی ہے انہوں نے گھر حالانکہ میں اتنی اوکھی گل نہ پہ کرنا میں بڑی زبان نہیں چل نصر پہ کرنا سوکھی گلوں پہ کرنا یہ سارے سمجھ لیں مولا کل میں بغیر سجدے سے نماز پڑھی مولا قبول ہے فرمایا کہ کل پڑھی او میری قبول ہے بے او بے ایک بندہ او اٹھو جائے اس نے کہا مولا میں رحمت کو نصر ہوں اور میں ٹھیک کرتا ہے رحمت کو نصر چاہیے بیٹھ وہ بھی بیٹھ تیسرا بندہ اٹھ گیا مولا میں کو فتنے نال محبت ہے فرمایا ٹھیک ہے فتنے نال پیار کرنا چاہیے بالکل ٹھیک کرنا تو بھی بیٹھ جا ساکی شاہ جی میرے بانی میں نے دعوت دیتی ہے ضمیر شاہ کراچی تو فون کیتا ہے آپ نہ وہ بیٹھے نہ ساکی شاہ بیٹھے میں تے پہلی دفعہ میں تے نہ پتہ نہیں کتنے اوکھا فسا لے بارہ میں یاد رکھے وہ ذاکر نہیں ہوتا جس کو مجھ میرا پتہ نہ ہوئے میں بیٹا پہ سیدہ نے بڑا مجمع پریشان ہو گیا نتیجہ دیوا ہر چہرے تے مسکراہٹ ہر دل میں چویلی ہے صدا نکل رہی سی ایک بندہ ہو رکھا اس کہ یا رسول اللہ وہ بندہ پیار ہے جو میں کل بغیر سجدے سے نماز پڑھی تو سا کہ قبول ہے بہن مولا بغیر سجدے کی کیڑی نماز ہے حجت خدا مسکرا کے ان خاموش اس نماز جنازہ کی گل کی جو ہو گیا کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ کبھی کا کام کرتا ہے مہربانی نماز جنازہ ہی کیسی نماز ہے جنہیں سجدہ اچھا بولا وہ بندہ آجائے میں رحمت کو نسنا بھلا کوئی رحمت کو نسنا فرمایا بارش رحمت فطرت انسان ہے جو امید نہ رہے یہ ہونے تو تھے کہ گھر سے بیٹھے ہیں بھی ہم سی تو بیٹھے سے اچھا مولا فتنے نال محبت بھلا کوئی فتنہ فرمایا قرآن پڑھ اللہ قرآن نہیں چاہتا کہ اولاد اور دولتوں میں ایک بندہ اور اٹھا بڑی محبت مجبور بھی کریں گے میں مزید سفر کروں ایک بندہ اور اٹھا کہ مولا تو ساتھ عیسیٰ نبی کو کیا سمجھیں گے کہ اللہ کا نبی عیسیٰ ہے وہ کیا سمجھیں گے فرمایا اللہ کا نبی صاحب شریعت بس مولا کیا سمجھیں گے فرمایا اللہ کا نبی صاحب شریعت بس تم کیا سمجھیں گے مولا کہ میرا عیسیٰ رب ہے میرا عیسیٰ رب ہے میرا عیسیٰ بولے سو میرا عیسیٰ اور دربار کے امام رضا مسکرا کے دن اچھا تیرا عیسیٰ رب ہے وقت میں پیادا تیرا عیسیٰ نہ نماز پڑھتا تیرا عیسیٰ نہ روزہ رکھتا لنگر کھا کے آئے ہم چپ نہ کرے تھی تیرا عیسیٰ نہ نماز پڑھتا تیرا عیسیٰ نہ روزہ رکھتا جدا مولا کے تیرا عیسیٰ نہ نماز پڑھتا نہ روزہ رکھتا عیسائی نے اپنی کتاب ساتھ تیرا کیا در میں استقاب کی قسم میرا عیسیٰ نماز ہی پڑھتا میرا عیسیٰ روزہ ہی رکھتا
نماز ہوتے نہیں پڑھنا مدینے والے اندر کربلا یہ ایڈے بڑے لجپال ہیں اتنے بڑے کریم ہیں منگن کا پتہ ہوئے خالی نہیں ہوئے صرف منگن کا پتہ ہوئے دیگر کبھی وسیعت نہیں ہوئے اے گل ذہن جو ہے کہ اگلیاں گلاں آسان کی جنت بنے سی ختم بات منگن کا پتہ ہوئے صرف منگن کا پتہ ہوئے خالی نہیں ہوئے اے گل ذہن جو ایک بندہ اور اٹھا اس کہ جب نہ رسول اللہ میں نہیں آتا کچھ لوگ آتے تھوڑے دادے کو لیکن دے روٹی بنتی تھوڑے دادے 70 روپے کی قطار کی جنہیں بے شک نہیں ہے کہ کچھ شک فرمایا بالکل دیتی ہے بندیاں کو سبے کہتے ہیں سن لے مولا کی گل انہاں کو سن اچھا مولا میں سنے تھوڑے نانے کو فلاں ہوندے فلاں شے ہوندی ہے تھوڑے نانے دیتی ہے میں دیتی گئی مجھے تو دیکھ کے سن لے مولا کی گل انہیں منگن کا پتہ ہوئے منگن سے انہیں کہ سن لے اچھا مولا میں کو روٹی چاہیے مولا مسکرا کے آدھے آ میری جھوٹی لے اللہ چھوڑ دو ہوں آخری 17 پہ آ گئے اللہ چھوڑ دو منگن کا پتہ ہوئے جی 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 مولا روٹی چاہیے فرمایا میری جھوٹی لے جائے اچھا کئی بندے مجلس سے جوڑے ذاکر جب بیان لینا ہوں میں تھوڑا بیان کی مولا میں روٹی منگی فرمایا میں کہا تھا میری جھوٹی ان مولا کی جھوٹی چاہ کے امام رضا کی جھوٹی چاہ کے ٹوٹ گیا سوچنا لگ پہ دادے کو بندے روٹی منگی دادے ستا بچھا کی مہار دیتی نانی کو بندے ایک قیمتی شے منگی نانی کو بھی دیتی میں تے ایک روٹی منگی میں نہ جھوٹی لے چھوڑی گل کی سمجھ نہیں آئی ٹوٹا جنگل جا گیا تھوڑی سونی چپ کی قسم ہے اگوں ایک بندہ ہوتا پہ جہاں ہاتھ سے 70 روپے کی مہار یہ آدھا پہ دادے کو لمبی روٹی منگی دادے 70 روپے کی قطار میں منگ بیٹھا روٹی میں دے چھوڑی چپتی جب تم کا آمنا سامنا ہویا نا پکر کیا جب تم کا آمنا سامنا ہویا وہ جہاں ہاتھ سے 70 روپے کی مہار اس کے بندے خدا کیا پہ سنیں دے اس کے امام رضا کو لگیاں میں سوال کی تے روٹی دے انہوں میں دے چھوڑی جتی کل دی سمجھ نہیں آئی اگلا بندہ آدھے جتی بیچنی ہے آدھے قیمت ہو سکے جتی میں دے 70 روپے کی مہار منگن کا پتہ ہو ایڈے بڑے رسپال ایڈے بڑے کری میں مدی گیا منگن کا پتہ ہو اے جتی میں بڑے اے تو فوراً پریشان اس بندے نے پاسے کانٹ چکی کانٹ کر دیا ایک ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ہوندی ہر بندہ ہر گل واسطے نہیں ہوندا توجہ کرے سو یہ میری ذاکری کا اشارہ ہے قیمتی اشارہ ہے میں پوری مجلس سے کسے محمد کی منت نہیں کی ہن کرنا تے اس اشارے کی قدر کرے چکری بنن تک تھوڑے ہاتھ کی دعا کرے سا توجہ فرمائے سو سوچنا لگ گیا اس جتی جتنی عظمت ہے سے کچھ نہ کچھ گل ہے سے اے بندہ میں پتہ نہیں 70 اٹھانے مہار کیوں دینا چاہتا ہے پہلے آکے ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ہر بندہ ہر گل واسطے نہیں بس اس بندے کے پاسے ویکھ کے اشارہ کر کے اوے بندے خدا تو صرف میں ایک گل کا جواب دے اس جوتی کے بدلے تو میں 70 اٹھانے قطار کیوں دینا چاہتا ہے کل کی مسکرا کے آتا ہے یہ سمجھ لے تین جوتی کی پرواہ کوئی نہیں میں نے نہ اٹھا دی پرواہ نہیں جوتی کی پرواہ میں نے نہ اٹھا دی پرواہ غریب چل اچھا کئی مومن ویسے ان کی عادت ہوتی اٹھ گئی ہیں غریب کا پیسے کو لاکھ کم میں چھوڑ گئی آل محمد منن والا کوئی کرے گی نہیں توجہ ہے امام رضا کو ایک بندہ ہے اس کے مولا غریب کا پیسے کوئی نہیں مولا فرمانے ٹھیک ہے اور سامنے پہاڑ ہے میں اشارہ کرنا سونے کا بن بیسی اے سونے کا پہاڑ تو لے لے ساڈی ولایت سے واپس جتنے بیٹھے ہو کم تو سب سے سیکھنا بیٹھو بعد غریب نسل بیسو مولا فرماتے ہیں کہیں در نہیں تو پیسے کوئی مولا فرماتے ہیں وہ پہاڑ ہے سو پتھر دا اشارہ کرتا سونے کا بن بیسی وہ سونے کا پہاڑ لے لے ساڈی ولایت سے واپس کر دے ہائی سچا تے سچا مومن قدمت جڑ کے آدھے مولا ساری دنیا سارا زمانہ سونے دا ہو بجے ولایت کی ایک قول واپس نہ کرے اس مولا مسکرا کے آدھے حجر بھی اپنے آپ کو غریب کر سکتے ہیں
میں نے نوٹ نہیں پرواہ کی جتی لئی عقیدہ ہو گیا امام رضا کی جتی لئی کر کے اکھا نہ لائی پیشانی نہ لائی بس امام رضا کی جتی آواز بلند کر کے آتا ہے ہوں میں ویکساں فرشتے میرے سلام کا جواب کی میں نہیں کرتا اور میں ویکساں کی میں سلام کا جواب نہیں کرتا یاد رکھیں امام ہوندے یا جناب نے حالات پورے لگے ختم بات آخری بات امام ہوندے یا جناب نے حالات کو ویل لگے ہوئے جدا ایک ٹوئے ہے نا ٹوئے ہے امام رضا جی اپنے اتنے محلے چ بیٹھے تاکتے بابا جی مولا نے پتہ ہی ساری گل جدا کر امام رضا کے سامنے آیا تے مولا نے اپنی جُتی کر کی دے ہاتھ میں ڈٹھی اٹھو مسکرا کے آدے اس غریب کو جنگل وچ کلا سمجھ کے لوٹا ہے مولا بڑی جُتی کی نہیں مولا فرماتے ہیں سکیتی ہوئی شے واپس جُتی ہوتے اور جو ہے اچھا کوشش بڑی ہوئی سادات کی سادات ہم کام کرنے بڑی کوشش کی ایک گل سن لو کے بعد ایک جملہ مسئلہ ہے اے جدا مامون رشید ولی عہد بنے جس میں ولی عہد بنے نا ولی عہد اس اسی خوشی کے سلسلے اس ایک کھانے دے پاؤں اس 200 بندے کی دعوت چکی کی سپیشل بندے جنہاں کو اس میں VIP آتی 200 بندے کی دعوت ہوئی 100 کرسی ادھر چلائی 100 ادھر چلائی 2 کرسیاں کاف کے لائیں ایک تے کوئی آپ پاس ہوتے ایک تے رضا پاس ہے اور ہر اس سپیشل مہمان نے ایک حبشی غلام کھڑا کیا پکھے ڈلنے توجہ ہے انہیں کہنا پکھے ڈلنے وہ دوسرے روٹی کھل گئی اس کو جڑا خاص مشیر ہے اس اشارہ کی کر رہی بادشاہ روٹی کھل گئی ان کی کریے اس انہیں بندے کی نظر آئی مامون کے پاسے وہ جڑے 200 بندے دعوت تے آئے 200 بندے کی دعوت آئی مامون کے پاسے بڑی چپ دی کر سمے مامون کی نظر آئی امام رضا کے پاسے مولا رضا کی نظر آئی حبشیاں اس اشارہ کی کر روٹی کھل گئی مولا نے واپس شروع کرو ٹھنڈی کیوں اس اشارہ کی کر مولا روٹی مولا مسکرا کے آ دیں حبشیاں کے پاس اشارہ کر کے آتے ہیں یہ کب کھائیں گے یہ کب کھائیں گے لفظ سنائے گے یہ کب کھائیں گے وہ جڑا مامون ہے اسے کہ مولا یہ نوکر ہیں یہ بعد وچ کیسے مولا یہ نوکر ہیں آئے میں صدقے جاواں کائنات قربان کرائیں امام رضا نے جواب دوں مولا یہ نوکر ہیں یہ بعد میں کھائیں گے مولا مسکرا کے آتے ہیں کیوں نوکروں کو بھوک نہیں لگتی مولا فرمانے چاہتا ہے ایک خیسن وقت میں رضا ہی کھا لوں مولا ہمیں تو میں نہ کہنا چاہتا کہ نہ کھا لیں اس مجھے اس اشارہ کی طرف چلو جی سارے کھا لو اچھا ہوں کوئی فنکشن ہوئے کوئی ولیمہ کسی تسا شادی کے وجو اتنے 2 قسم کے لوگ ہوئے ایک وہ ہوندے جنہاں چٹے کاٹن پائے دوستیاں دے سوٹ انہوں کھانے کی گھر فکر کپڑے نہیں رہتا فکر ہوندی ہے نا ایک ہوندے جنہاں چلو روٹی کی فکر ہوندی ہے کپڑے کی پرواہ کوئی نہیں اور میں داغ نہ لگے حالانکہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ بندے 2 قسم کے ہوندے ہر فنکشن میں انہوں نے جڑے اسپیشل گیسٹ ہیں وہ کپڑے بچائیں دے رہے حبشی غلام کھانا کھائیں دے رہے وہ کپڑے بچائیں دے رہے ہم جس بندے کا رزق والی مشہدی جُتی ہو سب کے جلدہ بندہ ضرور ہوئے تھی اسپیشل مہمان ان پکڑ کے کپڑے بچائیں دے رہے حبشی سارا کھانا کھا گئے اور کپڑے بچائیں دے رہے حبشی سارا کھانا کھا گئے جب حبشی سارا کھانا کھا چکے امام رضا کے قدموں سے بوسہ دے کے آتے جب رسول اللہ سانو پتہ لگے جے کو بندے امام بنا ویلو ہو ہوندے جے کو اللہ امام بنا ویلو ہو جے کو بندے امام بنا او ہو جے کو اللہ امام بنا جس امام رضا کی جنکی کی طبیعت جس امام رضا کی فضیلت کتنی ہے اللہ جانے اس رضا کی بہن قوم کی پہاڑی ہوتی ہے بھائی نہیں پڑھ دیں بعد جامعہ صاحب تشریف فرمائیں
صرف ہے جنہیں دی آخر کے پاس ہے کیونکہ آج چلے گی سرکار دے مولا دی شہادت ہے آخری رات کے قیامت صاحب پرسن ایسی صاحب لیکن میرا دل بڑھ گیا مضمون نہیں بڑی کرنی پڑتے جو اس بیوی کی غربت سناوا جو رضا دی محبت پیچھے پہاڑ میں سفر کرے گی میں نے کوئی بندہ نہ روئے میری مجلس لگے یا نہ لگے آدھے محمد راضی ہونے چاہیے مجمع یا مومن ہو نہ ہو وہ جڑے آمدن میں مدینے کی اور کم از کم رات کرے وہ میں قربان نہیں اللہ جانے کی میں پہاڑ میں سفر کرے ایک بھی پہاڑ میں سفر کریں گے کئی بندے آتے ہیں مجلس سخت نہ پڑتا اللہ اپنا کا مومن ناراض ہوتے ہیں جتنے بزرگ بیٹھے آئے دن تک پاکستان کے کسی مجمع میں کسی بندے اٹھ کے نہیں آتے بھائی سخت نہ پڑتا ہاں اتنا ضرور آتے ہیں روایت ادب نہ پڑھتا میں ایک روایت ادب نہ پڑھنے لگا اگر دل دکھ ہے تو میں معاف کر سکتے ہیں کتاب میں سترن جنہاں نے آخر میرے پاس بسم اللہ میرے پاس لکھا ہے مسئلے پہ اے بھی پہاڑ میں سفر کرے نہیں پئی ہے پڑھا رہا ہے ایک بھی پہاڑ میں سفر کرے نہیں پئی اللہ جانے رضا دی بہن مجبوری کیڑی واپس اسے جگہ تے آئی جی تو سفر شروع کیا اللہ بھائی سیدہ ذرا دی پھر حصے کی بات ہوگی ایسے مضمون تے ہی کھاندہ وجہ جڑی قوم میں پائی تیرے ہاتھ کی دعا کریں اچھا ایک دستور ہے نا مگر جا کوئی بندہ جاری بلندی تو کر لے آوے امام برگاہ کی چھت تو کر لے آوے کسے مقام کی چھت تو آوے اس بندے کی کوشش ہوگی کہ زمین پہ پہلے ہاتھ لانا بی بی ہاتھ کوئی نہیں لائن کیوں بی بی کی مجبوری ہے دو ہاتھ چادر کے سے مصروف کر مر ویسا اپنا بھوکا بچے ساتھ میری کوشش ہوگی فضائل پڑھا جو مسائل کو لیٹ آئے ہو مسائل میں میری کوشش ہوگی بھی کو ایک پیغام پہنچ مجھے ان جوانوں واسطے ایک میسج پہنچ مجھے لوگ ایک پیغام بڑے تک پہنچانا چاہتا ہے یاد رکھے میری ماں بہن اگر پڑھتے سونیاں پہ میری آواز میں نکلی ہے تو سا میری گل کا وزن کرائے جس بیوی نو جس فرینڈ نو اپنی زندگی تو بعد چادر پیاری ہوئے اس بیوی کی قدیم نو پتہ ہی نہ ہوئے چادر میں سر پہ کرنی ہے گل رکھنا اپنا لباس میری ماں بہن یہ جو بڑھاؤ اس میرا دادیاں بہن کا لباس کوئی بندہ تو پوری نگاہ نہ دیکھ ہی نہ سکے اپنا لباس بھی ہوگا بڑھاؤ میں قربان نہ جا یہ بیوی پہاڑ سے سفر کرے گی پہلی نا مڑ کے دیکھے تو دائی کوئی نہیں وہ پیچھا دور کھلوتی ہے اما کیوں رک گئی ہے دائی کیا دی رضا دی بہن اللہ جانے کیڑی چاہت لے آئے لوگ ایسے نواز دبا کی تھے ہوئے ہر پاس سے خون ہی خون ہے میری سین رو کیا دی نہ رو آپ میں غریب نکل گیا اما دعا مانشاءاللہ میرے بجار مسئلے ہوئے وہ میں قربان نہیں جانے کوشش کری نہیں کر جا میں خیرات مل رہے معصوم قوم کے دکھلا دی اس کو میں قربان بی بی ایک باپ پہچان کے قیام کی ہے آج کے لیے پڑھائی کے اپنا انداز ہے لیکن جڑے موقع نہیں کٹھے کیتے ہیں اٹھے قوم بن کے طالب علم کو جتنے کچھ میرے مسئلے دیتے ہو بی بی ایک باپ نے قیام کیا آگے دائی اللہ تاپ کا زور ہے توڑ سکتی نہیں اما اتھوں 1.5 کلومیٹر موسیٰ بگار اما کچھ دن میں موسیٰ بگار آسان اما جدا میری طبیعت ٹھیک ہو گئی سی بہن ماں ہوتا تھا بیراؤں تھے اما اتھوں وجہ سان تاثر خوراسان جیڑا وان کے رضان واسی بہن پہ جاتی قوم کا کمیا نہیں اب میں آمان کوئی نہیں اما بس میرا بھرا لیا سی شاہی سوالی اما بس اینا زمانے کو پتہ لگ رہی تھی بہن یہی کی ہے ہری بھرا مرحبا مرحبا بولا رضا پڑے ترا دی میں بسم اللہ کرام سوکھی گل تے ہر بندہ ہائے کر رہے میں قربان اما زمانے کو پتہ لگ رہی تھی بہن یہی کی ملے بھرا لیا اے اللہ سنے مسئلہ بی بی حیران ہو کیا دی دائی حیران ہو کیا دی ایسے موسیٰ کو جانتے ہو فرمایا پہلے تو کوئی نہیں جانتی اما تین یاد ہو سی جدہ میں مدینے جنت البقیہ ماں زہرا دی قبر آخری سلام کیتا ہے ہوندے مسئلے جو لب دین رون بسے سیدہ لے اما تین یاد ہو سی میرے گھوڑے کی بات محمد تک ہی نہ پھلے گھوڑے کی بات نہ کیا تھا ماں میں بھی تیرے نال انجی بن جا ہاں جی میں انجی بھوکیاں نہ لگی رہا اے اما میں محمد تکی کا مٹھا چم کیا دی بچڑا بھوکیاں نہ لوڑ میں دے جگہ دارا جو بچڑا ہو میرا لال میرے رات نہ کوئی بازار ہے نہ کوئی دربار ہے مرحبا مرحبا سینڈ راتی میں اللہ تھوڑی
قبول کرے اما میں موسیٰ کا پتہ کر دیر پڑ گیا بس اتنی ہی کمنٹ پہ کرے گا موسیٰ کا پتہ کر دائی کیوں پہ دائی آتی میں ٹوٹی ویندیاں اپن دو ایرانی پہ ہوئے قبلہ تعین کرے سن عرب دا دستور ہے ساکیشہ عرب دا رواج ہے اگر کوئی عورت کسی سے سوال کرنا ہویا وہ سر پہ ہاتھ رکھیں گی اور اگر کوئی سوال کرنا سر پہ ہاتھ رکھیں گی یہ بھی سبق موت لازِ حکمے سے جے مسئلہ ہے اب ان دو ایرانی پہ ہوں گے ضعیفہ سر پہ ہاتھ رکھے انہاں ڈٹھے کوئی مستور ہے رضا میں منن آیا رہے ہیں مستور والے پاسے گھن چکی تھی دھیمے جلے جے جاتے ہیں کیا منگنی ہے دائی آگی موسیٰ دا گھر نہ انہاں گل کی تھی اباد اشارہ کر کے سڑے پیچھے آ دو میں ٹور پہ پیچھے پیچھے دائی اگے اگے دو ایرانی ٹور پہ دائی آگے تو میں ڈٹھے ایک اور ایرانی پہ ہوں گئی میں ڈٹھے نہ حکمے دا حال پوچھے نہ حکمے کو سلام دیتا ہے میں اگر بڑا کوئی نقصان ہو گیا فرمایا اللہ جانے آسمان کی بھی کھڑا ہے اللہ جانے زمین کیوں نہیں پھٹتی ہوئی فرمایا وہ ایک سامنے موسیٰ دا گھر جڑا امام رضا دے جنازے تے رونے بے بس حج نکل رہے سی او ہے موسیٰ دا گھر دائی دکل بات کیتا نور 85 سال کی عمر دا موسیٰ بھائی آیا دائی پہلا سوال کیتا موسیٰ تم نے ہاں میں مدینہ میں محمد کو جانتا ہے فرمایا وہ نبی ہے ان دے بڑائی کو جانتا ہے فرمایا میرا امام ہے ان دے بچڑے موسیٰ کالوں کو جانتا ہے فرمایا میرا راہ ہو رہے ان دے بچڑے رضا کو جانتا ہے موسیٰ ٹھٹا صاحب پر جاتا ہے شادہ میں نہ جانتا ہوں فرمایا پردے نہ پا اس کے رضا دی میں تیرے شہر دے بار بار گئے جدا پھر تیرے شہر دے بار بار گئے اس نے موسیٰ آسمان کا منہ کر کے آنے میرا اللہ ہوں بڑی حرمت میں کرتا واہ بھائی واہ مولا تیرے جناب دیوں میں بالکل کرام مولا سمار نہ بنیو تو رضا دی میں سارے شہر دے بار میں کھڑی ہوئے دائی کی کولے دائی کی لگی ہوئے اسی ہوں دے پائے اور 85 سال دی عمر کا موسیٰ شیعہ کا دروازہ کھڑکا کے دے باہر ہوتا پہلا وہی اتنا روز نہیں جتنا امام رضا چاہتے ان کی وہی کی غربت کی کوشش کری میری دارکری وقت کی اپنی آقبت اس پہ رونا دے اور 85 سال دی عمر کا موسیٰ گلیاں بھجدا بدے شیعہ کا دروازہ کھڑکا کے دے باہر ہو 85 سال دی عمر ہے میں تھوڑے کوئی شے نہیں منگی نہ منگنا آج منت کرنا اے آدمی کیا منگنا ہے موسیٰ ہاتھ من کیا دے منت کرنا کالے کپڑے لاؤں دا نام آئے کون لیا دن ساڑے اٹھویں امام رضا زہر لیے اس کا کالے کپڑے لاؤ چھوڑ او میرے موسیٰ دے یا کالے کپڑے لاؤ یا رضا دی بھیڑ بچاؤ دی بہن ساڑے شہر آئے واہ بھائی اللہ دی ہوئے بسم اللہ اساؤں دی بلا دی موت رکانی سیدہ جو ہر کہیں کالے کپڑے لاؤ چھوڑے ہر کہیں سونا لباس پالے موسیٰ کہیں کا بال گلیاں جناوے کہیں کا مرد مکان دیا چھتا جناوے کیونکہ معصوم دی بھیڑ خود معصوم ایسا بھی استقبال کرنا ہے اور جوان امت اپنے گھرم لگ گئے اوگلے موسیٰ دے اوگلیا کون دی ہمارا بھیڑا دیا جو بھی منت کرنا بہر پھولن دیا ٹوکریاں جو لسن اے آدھے پھولن جل کرنے آدھے رضا جی بھیڑ استقبال کرو حقیقت کا گریہ اتنی ہوتا ہی کھن جاؤ دی جیڑی کم بچوائی ہے تلے آگے دعا کر کے بیٹھے اگے اگے موسیٰ ٹور دی پیچھے ساریاں بیویاں ٹور دی جنہاں دی آپ میرے پاس ہے اتھے جتھا میری سین بیٹھی ہے اکھا باندھیں انہا ہوتا جدہ غور نہ سنے کوئی بہن پھئی کریں گے رو کیا دیا رضا او گیا سے جدہ بہن مر وسیع رضا یا گیا بہنوں کے سفر کریں دی بدی ہے انہا بیویاں سلام دیتا ہے سین ساڑا سلام اے اللہ بہت سنن سنے سین ساڑا سلام سون دی پرواہ نہیں کریں میرے پاس بیٹھا ہے سین ساڑا سلام میری سینہ کھولی کیا جٹھے کہہ دے ہاتھ جو بھرکا کہہ دے ہاتھ ٹھنڈا پانی کہہ دے ہاتھ کھانا جب میں 2010 پہلی دفعہ مشہد امام رضا دے حرم وچ گیا میں یہ جملہ مولا رضا دے حرم میں کھلو کے کیتا کہ
ہے انہاں کو ملیاں بستیاں موسیٰ دے گھر لے آئی 17 بی بی نے موسیٰ دے گھر میں ماں آخری بہن 17 وڈی چڑھائے دیگر کا چڑھائے قوم نے نال ایک بستی ہے اتھو ایک ضعیفہ دنی چھوٹی جی توڑ گئے اے بیمار مجھے مجھے پڑھے نہیں ماں دی بیٹا رضا دی بہن آئی کھڑی رسوں کو بھلا دی موت کی مکان دے ہوئے بیوی مال جنگل کی یہ چھوٹی بچی آدھی ماں بتا ہر کے کالے کپڑے پائے اسے اما ہر کوئی روتا پھر دی اماں رضا دی بہن بھلا دی مکان دے دی کوئی ہوتی وطن مجھے لگو اماں دی آنکھوں موسیٰ دی آویلی جائے کچی جے پھر امت مزرا ماں دنوں کر کے آدھی اماں تو تمہیں سارے راتی نہیں جو موسیٰ دے جاموں بنے انہی ماں دی بچڑا سرک میری گل گئی آدھی اماں بنا دے سا سڑے پھوئے ماں رضا مزہر ملی ہوئے موسیٰ جتے کپڑے پاؤ گئے جنہیں رضا دی بہن سوچی پائی اٹھے آئیے جتا بچی ہے آدھی اللہ دے سار کے رضا دی گل کی دی گئی کچی آدھی یہ بڑا کی مقام حضر مصر لگا آدھی میں اول رات نال چاہے جنیا برتن جو ڈھیر بڑی ہے بچی لگا کی کے بیٹی آدھی میں اٹھڑی کیا ڈھیر بڑی ہے بچی آدھی میں اول رات نال چاہے جل بلا کا نام کا سمئی بیٹی آدھی میرے بلا کا نام کا سمئی جل دھیاں دے پہ کے بے بھولی صدا کسی میں پیار لگائے آخری دعوی پیو جگرے جگرہ دی بھیڑ اوپر